شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، البتہ کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس لیے کہ جب وہ گرہن دیکھو تو نماز کو اور پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آئیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک یہودی اور ان کے پاس کچھ مانگتی ہوئی آئی تو اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں خدا کی اور اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دن صبح کے وقت سوار ہوئے اور کہیں جا رہے تھے، یعنی کہ اور پھر ادھر سورج گرہن لگ گیا اور اس لیے کہ آپ واپس آ گئے، اور پھر ابھی چاشت کا وقت تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں سے اور گزرے اور مسجد میں کھڑے ہو گئے، پھر نماز شروع کر دی اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ اور اقتدا میں صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور لمبا قیام کیا اور پھر بہت ہی لمبا کیا اور پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور پھر دوبارہ قیام کیا لیکن پہلے سے کم، اور اس کے بعد رکوع اور بہت سے لمبا کیا اور لیکن پھر رکوع سے کم تھا اور اس سے کچھ کم تھا، پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سجدے میں گئے اور پھر لمبا سجدہ کیا، پھر لمبا سجدہ اور قیام کیا اور پھر یہ قیام بھی بہت اور پہلے سے اور کچھ کم تھا، اور پھر لمبا رکوع کیا اور اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے سے کے مقابلے میں اور بہت کم تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے لمبا قیام کیا لیکن یہ قیام بھی اور پہلے سے کم تھا، تو چوتھا اور رکوع کیا اور اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے سے رکوع کے مقابلے میں کم تھا۔ تو ناظرین بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی، اور پھر سجدہ کیا اور پھر بہت ہی لمبا لیکن پہلے سجدے کے مقابلے میں کم، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر لوگوں کو سمجھایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرے۔ تو ناظرین اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ سورج گرہن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آگے اور اسی طرح سے اور 1057 حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، البتہ کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس لیے کہ جب وہ گرہن دیکھو تو نماز کو اور پڑھو۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے ہمیں کیا ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن پڑے تو نماز قائم کر دو، یعنی کہ اور پھر اسی طریقے سے حدیث نمبر 1058 ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور پھر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی میں مشغول ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کی اور پھر رکوع کیا اور یہ بھی بہت ہی لمبا تھا، پھر سر اٹھایا اور اس طرح سے اور اس مرتبہ بھی اور دیر تک قرات کی مگر پہلی قرات سے کم، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ رکوع کیا اور بہت لمبا لیکن پہلے کے مقابلے میں مختصر، اور پھر رکوع سے اور سر اٹھا کر آپ سجدے میں چلے گئے اور پھر دو سجدے کیے اور پھر کھڑے ہو گئے اور پھر دوسری رکعت میں بھی اور اسی طرح سے کیا، تو جیسے پہلی رکعت میں سے اور کر چکے تھے، اور اسی کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند کی میں اور جب گرہن کی کسی کی موت و حیات سے اور نہیں لگتا ہے، البتہ کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اور جنہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اور اس لیے کہ جب تم اور انہیں دیکھو تو فوراً نماز پر دوڑ۔ تو ناظرین اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 159 ہے، ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے تھے اور گھبرا کر اٹھے اور ڈر سے یہ کہ کہیں قیامت نہ آ جائے،
یعنی کہ قیامت نہ قائم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام کیا اور لمبا رکوع اور لمبے سجدے کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ اور یہ نشانیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اور بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو اور ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اور اس طرح کوئی بھی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف اور لپکو۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ناظرین، اس ایسے حالات سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اور توبہ استغفار کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات میری آپ سبھی تک سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ حدیث میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہی ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 100 اور 1060 ہے حدیث صحیح بخاری شریف کی، کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ موت ہوئی تو سورج گرہن بھی اور اسی دن لگا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادے تھے، اور اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان میں سے گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، اور جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ سورج صاف ہو جائے۔ اسی طرح سے جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اور اس کی تعریف کی، اور اس کے بعد فرمایا اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ تو ناظرین، اس بات کی ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جب سورج گرہن ہو۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 1063 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ اور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اور بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے، صحابہ بھی جمع ہو گئے، اور پھر آپ نے انہی 2 رکعت نماز پڑھی اور گرہن بھی اور ختم ہو گیا۔ اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور ان میں سے گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس لیے جب گرہن لگے تو اس لیے وقت اور نماز و دعا میں مشغول رہو، اور جب تک یہ صاف نہ ہو جائے تو یہ آپ نے اور اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی کے دن اور اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگوں نے ان کے متعلق کہنے کے لگے تھے تو کہ یہ گرہن ان کی وجہ سے ان کی موت کی پر لگا ہے۔ تو ناظرین، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے اسلام میں کیا کیا ہوا تھا۔ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث بھی بہت اور بالکل صحیح ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف ہے حدیث، اور ابو داود کی حدیثیں ہیں، یہ ان حدیثوں سے اور بھی ہیں بہت سی حدیثیں، ان حدیثوں سے بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے، اور یہ حدیث پہ آپ لوگ عمل کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔